السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر تحسین اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج پھر غذا سے ہی حوالے سے چند اہم باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، اور آج ہے میرا ٹاپک متوازن غذا یعنی بیلنس ڈائٹ۔ اب یہ بیلنس ڈائٹ کیا ہوتی ہے، اس کے متعلق جب تک جانیں گے نہیں عمل دشوار ہے۔ دیکھیے، اگر اس پوری کائنات کی تعریف کے لیے ایک لفظ یا ایک کوئی جملہ بولا جائے تو میں صرف ایک لفظ بولوں گا، اور وہ ہے بیلنس، کہ یہ کائنات کا سارا حسن بیلنس میں موجود ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی تو زمین و آسمان بنائے، اس کو 6 دن لگے، اور یہ بات اللہ نے 6 مختلف جگہوں پر قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ جب یہ زمین بنائی تو زمین ڈول رہی تھی، تو پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا تو زمین نے ڈولنا بند کر دیا، یعنی ہلنا بند کر دیا۔ تو یعنی بیلنس کرنا سکھایا۔ اللہ کو یہ بتانے کی کیا ضرورت پڑی انسانوں کو، ہم انسانوں کو، کہ کیا اللہ تعالیٰ تو چاہتا تو کہتا کن فیکون، کہ ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ 6 دن لیے، یہ ساری چیزیں اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ہم نے کس طرح سے چلنا ہے اس دنیا میں، کس طرح سے اپنی چیزوں کو اعتدال پہ رکھنا ہے، بیلنس رکھنا ہے، اور اس کو اسی طرح سے سر انجام دینا ہے۔ اسی میں ہی اس کی سروائیول ہے، اسی میں اس کی بقا ہے۔ اب ایک اچھی صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ایک اچھی صحت صرف اس طرح سے نہیں، جس طرح دیکھیے آپ رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں، سرگردہ رہتے ہیں، صرف دعا پہ انحصار نہیں کرتے کہ دعا مانگتے رہیں، گھر بیٹھے آپ کو رزق ملتا رہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے، آپ کو اس کے لیے تگ و دو کرنا پڑتا ہے۔ تو صحت بھی یوں ہی نہیں مل جائے گی، آپ کو اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، اور پہلی کوشش جو صحت کے لیے ہے وہ بیلنس ڈائٹ ہے۔ اب آپ دیکھتے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے مختلف اناج پیدا کیے ہیں مختلف موسم میں، مختلف فروٹس پیدا کیے مختلف موسم میں۔ اللہ عقل کل ہے، اسے پتا ہے کہ کس موسم میں کس چیز کی ضرورت ہے اس بنی نوع انسان کو۔ تو لہٰذا ہمیں موسم کے پھل، موسم کے اناج، موسم کی سبزیاں، ان کا استعمال کرنا چاہیے، اور ایک بیلنس ان کی چیزیں بنانی چاہیے۔ اب آپ کو سائنٹیفکلی تھوڑا سا بتا دیتے ہیں، ویسے آپ کو لیے تھوڑی مشکل ہو جائے گی۔ دیکھیے، جو مین غذا ہے وہ 3 چیزوں پہ منحصر ہوتی ہے: پروٹین، کاربوہائیڈریٹ اور فیٹس۔ دیکھیے، یہ تینوں کی اپنی اپنی جگہ افادیت ہے۔ اس میں ہم کسی کو بھی کم کریں گے تو وہ بیلنس برقرار نہیں رہے گا۔ کم سے کم 40% آپ کے غذا کا حصہ کاربوہائیڈریٹ ہونا چاہیے، جسے اردو میں نشاستہ بھی کہتے ہیں۔ لیکن یہ ہم نے نشاستہ کن کن چیزوں سے حاصل کرنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم دیکھیے جتنے بھی اناج ہیں ان میں نشاستہ موجود ہے، جتنے فروٹ ہیں اس میں نشاستہ موجود ہے، سبزیوں میں نشاستہ موجود ہے، اور اس طرح سے اگر اب آ جائے پروٹین، تو دالوں میں آپ کے پروٹین موجود ہے، بینز جتنے ہیں اس میں پروٹین موجود ہے، بیج کی صورت میں جو ہم کھاتے ہیں چیزیں اس میں پروٹین موجود ہے، اور سب سے بڑھ کر کے گوشت، تو جو گوشت ہیں چاہے وہ وائٹ میٹ ہو چاہے ریڈ میٹ ہو، ان میں پروٹین موجود ہے۔ تو ان سب کو اپنی غذا کا حصہ بنانا ہے، بیلنس کر کے، کہ زیادہ نہ ہو جائے، اور یہ تقریباً آپ کا میکسیمم 35% سے زیادہ پروٹین نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بھی مضر اثرات رونما ہوتے ہیں باڈی پہ اگر آپ زیادہ پروٹین کھاتے ہیں۔ تو پروٹین کو بھی ایک حد تک رکھیے، یعنی 35% میکسیمم۔ نشاستہ کو آپ 40% رکھیے، یا بڑھا کر کے 50% کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی نشاستہ ایسا ہو کہ جو کہ جس کا گلائسیمک انڈیکس یعنی جی آئی وہ کوشش کریں کہ 55 سے زیادہ نہ ہو، 55 سے زیادہ نہ ہو۔ 55 سے کم والے نشاستے کاربوہائیڈریٹس اپنی غذا کا حصہ بنائیں۔
پھر آخر میں فیٹس آ جاتا ہے. فیٹس بہت امپورٹنٹ ہے، بغیر فیٹس کے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. بہت سارے ہارمونز آپ کے فیٹس پہ مشتمل ہوتے ہیں، اور بہت آپ کے جسم کے اعضاء کو فیٹس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ فیٹس کے بغیر آپ مکمل طور پہ صحت مند رہیں، فیٹس بھی انسان کی ضرورت ہے. ہاں اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں فیٹس میں دیکھنا پڑے گا کہ ایک جمنے والی چکنائی ہوتی ہے، ایک ایسی چکنائی ہوتی ہے جو عام روم ٹیمپریچر پہ نہیں جمتی. تو اس میں ہمیں چیزوں کو سیکھنا پڑے گا کہ ہمیں کون سی کھانی چاہیے. آسانی کے لیے بتا دوں کہ جو آئل ہوتے ہیں جو کہ ہم سبزیوں سے یا بیج کی صورت میں یعنی پلانٹ اوریجن ہوتا ہے، وہ زیادہ امپورٹنٹ کرتا ہے، اور جو ہمیں حاصل ہوتے ہیں اینیمل سے، اس کی جو ہے وہ تناسب کم سے کم ہونا چاہیے، ورنہ اس کے نقصانات زیادہ ہو سکتے ہیں. جیسے دیسی گھی بالکل استعمال کرنا چاہیے، لیکن اس کی مقدار ٹوٹل فیٹس کا 10% سے زیادہ نہ ہو. باقی 90% آپ کو یہ جو فیٹس ہیں یہ حاصل کرنا چاہیے آپ کے پلانٹ بیسڈ. اور پلانٹ بیس میں آپ یہ یاد رکھیے گا، چند چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیے مارجرین، اب مارجرین کی کوئی سا بھی ہو، یہ مارجرین اس کو ہم بیڈ فیٹ کہتے ہیں. یہ آپ کی ٹوٹل باڈی جو پر ڈے کنزیوم کرتی ہے اس کا 1% سے زائد نہ ہو، یہ ٹوٹل فیٹس کا. اور یہ ٹوٹل فیٹس بھی تقریباً سمجھیں آپ 25% آپ اس سے توانائی حاصل کرتے ہیں. تو کاربوہائیڈریٹ آپ کے 40 سے 50% ہو گیا، پروٹین آپ کا 25 سے 35% ہو گیا، فیٹس آپ کے 20 سے 25% ہو گئے. یہ جب غذا کا آپ کے بنیں گے تو ایک متوازن غذا کہلائے گی. اور دیکھیے اس میں ایک چیز اور بتاتا چلوں، کوشش کیجئے کہ کولڈ ایکسٹریکٹ آئل استعمال کریں. کوکنگ آئل، کولڈ ایکسٹریکٹ، جو جتنا صاف ستھرا ٹرانسپیرنٹ تیل ہے اتنا غلیظ تیل ہے، کیونکہ یہ کیمیکلی ٹریٹڈ ہے اینڈ الٹرا ہیٹ ٹریٹڈ ہے. اس سے ان میں کیمیکلز کا اضافہ ہو جاتا ہے، ان میں فری ریڈیکلز کا اضافہ ہو جاتا ہے جو صحت کو آپ کے برقرار نہیں رکھ سکتے. متواتر ان کا استعمال آپ کی صحت کو خراب کر دیتا ہے. پھر یہ 3 میجر جو آپ کے نیوٹریشن وائز میں نے بتایا آپ کے پروٹین، کاربوہائیڈریٹ اور فیٹس. اس کے علاوہ آپ کو جو چیز حاصل کرنی ہے وہ وائٹامنز ہیں، منرلز ہیں، اور تیسری چیز فائبر ہے، اور آخر میں پانی ہے. یہ 7 اجزاء ہیں جو آپ کی غذا کو بیلنس کرتے ہیں. جتنے پروٹینز ہیں، جتنے منرلز ہیں، یہ سارے آپ کو فروٹس میں بھی مل جائیں گے، سبزیوں میں بھی مل جائیں گے، اناج میں بھی مل جائیں گے، گوشت میں بھی مل جائیں گے. تو ان سب کو آپ کی غذا کا حصہ ہونا چاہیے. اس کے آگے جو پانی ہے، تو پانی کے لیے بیسک ایک بات بتائی جاتی ہے کہ جو کہ تمام دنیا کے کہ آپ کسی خطے میں رہتے ہوں، کوئی سا بھی کام کرتے ہوں، کوئی بھی غذا استعمال کرتے ہوں، کسی بھی ایکٹیویٹی میں، فزیکل ایکٹیویٹی میں آپ انوالو ہوتے ہوں، آپ کے لیے پانی کی مقدار اتنی ہونی چاہیے جس سے آپ کا یورین ڈارک کلر پاس نہ ہو، بلکہ سلائٹلی ٹنج آئے اس میں، یلوئش ٹنج. تو بہت ہی ہلکے رنگ کا یلو پیشاب آنا چاہیے، یورین آنا چاہیے. یہی علامت آپ کو بتائے گی کہ اگر جب آپ کا یورین ڈارک ہونا شروع ہو جائے تو آپ سمجھ جائیے پانی کی کمی ہے، اور اپنی پانی کی کمی کو پورا کیجیے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ پانی پورا پئیں اور جتنی ریکوائرمنٹ ہے اور اس پر ڈارک یورین ہو. ہاں چند بیماریاں ایسی ہیں جس میں ڈارک یورین پاس ہوتا ہے، چاہے کتنا پانی پی لیں. ان میں سے ایک آپ کو پتا ہے کہ جانڈس اگر کسی کو ہو جائے. اس کے علاوہ کچھ ادویات ایسی ہیں جب آپ لیتے ہیں تو اس سے یورین ڈارک ہو جاتا ہے. ادروائز ڈارک یورین ہونا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو کنسنٹریٹڈ یورین پاس ہو رہا ہے. اب آپ پانی کی مقدار بڑھا لیں، چاہے اس کے لیے آپ کو 10 گلاس پانی پہ پینا پڑے، چاہے 20 پینا پڑے. یہ تمام چیزیں مختلف فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. لہٰذا اپنی ڈائٹ کو کوشش کر کے بیلنس بنائیں. اس چند منٹ کی ویڈیوز میں صرف آپ کو ایک گائیڈ لائن دے دی گئی ہے.
آپ کو ایک اشارتاً چند چیزیں بتا دی گئی ہیں، اس چیز سے متعلق علم حاصل کیجئے اور اپنے بچوں کی غذا کو متوازن بنائیے اور صحت مند رہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔